بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج جمعے کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس کو اللہ نے سارے دنوں کا سردار دن بنایا ہے۔ آج کا سورج گواہ ہے کہ کتنے لوگ مسجد کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں اور کتنے لوگ ابھی بھی غفلت میں بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں غفلت کی چادر تان کر۔ اور قرآن کا یہ اعلان کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والوں، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلا لیا جائے، یعنی اذان پڑھ دی جائے، اذان کہہ دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، فرمایا لین دین کے معاملات ترک کر دو، چھوڑ دو خرید و فروخت کے معاملات جب اذان جمعہ ہو چکی ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اذان جمعہ کے بعد معاملات کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فرمایا وہ ناجائز اور حرام مال کماتے ہیں۔ اس لیے اذان پر دکانیں بند ہو، اذان جمعہ پر ہمارے لین دین کے معاملات ختم کر دیے جائیں اور ہم اللہ کی طرف، نماز جمعہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف ہم دوڑتے چلے جائیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اور آگے فرمائے ذالکم خیر لکم، اگر تم سمجھو، اگر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اگر تم اس بات کو سمجھو تو۔ اس لیے آج افسوس ہے مسلمانوں پہ، بلکہ صد افسوس ہے کہ آج ہمارے بازار تو بھر گئے، لیکن آج 8ویں دن بھی ہماری مسجدیں نہ برس۔ بازار تو ہمارے بھرے پڑے ہیں لیکن مسجدیں آج بھی ویران ہیں پڑی۔ یہ افسوس اور صد افسوس ہے اس بات پہ، اور ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، تو ہم کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس بات کا ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں سے غفلت کی چادر کو اتاریں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے قدموں کو مسجدوں کی طرف بڑھائیں، نمازوں کی طرف بڑھائیں، جمعے کے خطبات کی طرف ہم بڑھائیں۔ اللہ کی قسم ہم ان گھروں سے نکال دیے جائیں گے، ہم ان دکانوں سے نکال دیے جائیں گے، اور جس لاؤڈ سپیکر پر آج جمعے کے خطبے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، انہی لاؤڈ سپیکروں پر اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں بھی دنیا میں نہ رہا، فلاں بن فلاں آج دنیا سے چلا گیا۔ ہمیں انہی گھروں سے نکال دیا جائے گا جہاں سے آج نکلنے کا جی نہیں کرتا۔ آج اللہ کی رضا کے لیے ہم بستر چھوڑنے کو تیار نہیں، آج ہم اللہ کی رضا کے لیے دکان چھوڑنے کو تیار نہیں، کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وذروا البیع، کسی نماز میں اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ آج اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، سب معاملات ختم کر دو، سب معاملات چھوڑ دو۔ ساری نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ جمعے کا وہ اجتماع ہے جس پر اللہ نے اعلان کیا ہے اور پوری انسانیت کو بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دم بھرنے والوں، اے اسلام کا دم بھرنے والوں، کیا یا اللہ، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، فرمایا اب اعلان ہو چکا ہے نا اذان جمعہ کا، اب نماز جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تو اب سارے معاملات چھوڑ دو، اب اللہ کی طرف آؤ، اب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز اور خطبے کی طرف آؤ اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اس میں بڑی خیر ہے تمہارے لیے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ تو اس لیے مسجد کی طرف ایک ایک قدم ہمارا اٹھنا یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، فرمایا ایک ایک قدم پر اللہ ایک ایک نیکی لکھتے ہیں، اور ہر ہر قدم پر اللہ ایک ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ہر ہر قدم پر اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کر دے۔ اس بات کو کیسے سمجھیں؟ نہ ہم نے موت کو دیکھا، نہ ہم نے قبر کی تنہائیاں دیکھی، ابھی تو ہم سن رہے ہیں نا ان تنہائیوں کا اور ان اعمال اور ان درجوں کے بلند ہونے کا پتہ تب چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو، لیکن اس وقت لیٹ ہو چکی ہوگی۔
وقت گزر چکا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بالکل واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ جب اذان جمعہ ہو چکی ہو اس کے بعد معاملات ترک کر دیے جائیں، اس کے بعد دنیا میں یہ معاملات چھوڑ دو۔ 8ویں دن بھی ہم اللہ کے لیے مسجد میں نہ آ سکے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں 8ویں دن بھی مسجد میسر نہیں ہے؟ ہفتہ بھر کتنی نمازیں وہ چھوڑ چکا ہے، اور 8ویں دن جمعے کی نماز بھی میسر نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ مکمل نہیں پڑھ رہا، پوری نماز نہیں پڑھتا۔ آپ دیکھیں گے دعا سے پہلے لوگ بھاگتے ہیں، اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی آگ کو بجھانے جا رہے ہیں۔ یہ دین سے دوری نہ کہوں تو کیا کہوں، یہ اللہ سے بیزاری نہ کہوں تو کیا کہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن مسجد میں یوں ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں یوں ہے جیسے صحرا میں مچھلی پڑی ہوتی ہے، وہ تڑپتی ہے، اس کی دل بے قرار ہوتا ہے، کہتا ہے میں یہاں سے نکلوں، مجھے پانی میں ڈال۔ تو اسی لیے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے دنوں میں سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا حضور نمازیں تو ساری بڑی اہم اور ضروری ہیں، یا رسول اللہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے یہ کائنات کی افضل ترین نماز۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز فجر ادا کی؟ بہت کم۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہے۔ اور ہم اندازہ تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھ تو سکتے ہیں کہ کیا تو نے آج فجر پڑھی، کیا تو نے رات کو عشاء پڑھی؟ اور ضابطہ میرے نبی نے بیان کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم فکر کریں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا ہم دوسری طرف چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ کے نبی، ہم تو اپنے گھروں میں اپنے شناختی کارڈوں میں مسلمان ہیں، کہیں ایسا تو نہیں حضور کے نظر میں اور شریعت کی نظر میں ہم منافق کہلائے جائیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اس بات کی ہم فکر تو کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ترین دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وہی دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا یہ وہی دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر فرمایا لوگوں یہ وہی دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تھا، زمین پر اتارا گیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں اور جمعے کا دن ہوگا جب اللہ قیامت کو قائم فرمائیں گے، وہ جمعے کا دن ہوگا جب اللہ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ تو بعض لوگوں کا اشکال ہے، سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ تو خوشی کی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، جنت میں گئے یہ بھی خوشی کی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، زمین پر اتار دیے گئے یہ خوشی کی بات کیسے؟ تو اس کا محدثین نے جواب دیا ہے، فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام زمین پر اترے، اگر وہ نہ اترتے تو نہ کوئی انبیاء پیدا ہوتے، نہ کوئی رسول پیدا ہوتے، اور نہ کوئی تابعین اور صحابہ پیدا ہوتے، نہ یہ سوال کرنے والے پیدا ہوتے، نہ میں اور آپ پیدا ہوتے۔